اٹلی کا ایک تاجر ایک بوڑھے سونار کا مقروض ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جوان سالہ بیٹی کہترین کے لیے سونے کے زیورات سونار سے بنوائے تھے اور 10 دن بعد رقم دینے کا وعدہ کیا، مگر اسے تجارت میں ایسا خسارہ ہوا کہ وہ رقم ادا نہ کر سکا۔ سونار نے اسے 10 دن مزید مہلت دی، مگر وہ پھر بھی رقم ادا کرنے سے قاصر رہا۔ ایک دن تاجر اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو اس کا اچانک بوڑھے سونار سے سامنا ہوا۔ سونار نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میرے پیسے واپس کرو یا وہ زیورات ہی واپس کر دو۔ تاجر نے کہا کہ مالی خسارے کی وجہ سے مجھے وہ زیورات بیچنے پڑے۔ بوڑھے سونار کی نظر اچانک تاجر کی بیٹی پر پڑی جو اپنے باپ کے پیچھے کھڑی تھی۔ بوڑھے سونار، جس کی عمر لگ بھگ 80 برس تھی، کہترین کی طرف ہوس بھری نظروں سے دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ سونار نے کہا، ایک شرط پر میں تجھے سارا قرض معاف کر سکتا ہوں۔ تاجر نے پوچھا کہ کون سی شرط ہے؟ سونار نے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ تاجر کو سونار کی یہ بات بہت ناگوار لگی اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ بوڑھے سونار نے تاجر کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ چلو، میں اپنی شرط میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا ہوں۔ میں اپنے تھیلے میں 2 پتھر ڈالوں گا، ایک سفید رنگ کا اور دوسرا کالے رنگ کا۔ تمہاری بیٹی کو دونوں پتھروں میں سے ایک پتھر تھیلے میں سے نکالنا پڑے گا۔ اگر کہترین نے سفید رنگ کا پتھر نکالا تو سارا قرض معاف کر دوں گا اور شادی بھی نہیں کروں گا، لیکن اگر کہترین نے تھیلے میں سے کالے رنگ کا پتھر نکالا تو میں قرض تو معاف کر دوں گا، مگر کہترین کو مجھ سے شادی ضرور کرنا پڑے گی۔ کہترین نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ تاجر نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ میں اس قرض کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، مگر کہترین نے ضد کی کہ میں ہر صورت میں یہ قرض کا بوجھ آپ کے کاندھوں سے اتارنا چاہتی ہوں۔ کہترین نے کہا کہ مجھے شرط منظور ہے۔ تاجر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں اپنا قرض اتارنے کے لیے تمہاری زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ اتفاق سے وہ تینوں اسی جگہ ہی کھڑے تھے جہاں زمین پر کالے اور سفید رنگ کے پتھر پڑے تھے۔ جب باپ اور بیٹی کی آپس میں بحث چل رہی تھی تو اس بحث کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چلاک سونار نے نظریں بچاتے ہوئے دونوں کالے رنگ کے پتھر تھیلے میں ڈال دیے، مگر کہترین نے بوڑھے مکار کو کالے پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ اس کے پاس 3 راستے ہی تھے۔ پہلا راستہ یہ کہ تھیلے میں سے پتھر اٹھانے سے مکمل انکار کر دے۔ ایسا کرنے سے وہ سونار ضد میں آ کر ان دونوں کو جانے نہ دیتا۔ دوسرا راستہ یہ کہ تھیلے میں سے پتھر نکال لے، جو ہر صورت میں کالا ہی برآمد ہوتا اور بوڑھے سے شادی کرنا پڑتی۔ تیسرے نمبر پر اگر وہ سونار کی مکاری سب کو بتا دیتی، تب بھی سونار ضد میں آ کر فوراً قرضے کی واپسی کا تقاضا کرتا۔ کہترین نے مکاری کا جواب مکاری میں ہی دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر صورت میں اس قرض کو اپنے باپ کے کاندھے سے اتارنا چاہتی تھی۔ کہترین نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پھسلنے کا بہانہ کیا اور زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرنے کے بعد وہ اپنا پتھر ڈھونڈنے لگی جو اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، مگر افسوس کہ اسے پتھر نہ مل سکا کیونکہ اس جگہ اور بھی ہزاروں پتھر زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ کہترین نے سونار سے کہا، بدقسمتی سے میرا اٹھایا ہوا پتھر تو نیچے گر گیا، مگر اب بھی ایک پتھر تھیلے میں موجود ہے۔ اگر وہ پتھر سفید رنگ کا ہوا تو سمجھو میں نے کالے رنگ کا پتھر اٹھایا تھا، اور اگر وہ کالے رنگ کا ہوا
تو یہ فرض کیا جائے گا کہ میں سفید رنگ کا ہی پتھر تھیلے سے نکالا تھا۔ سونار نے منافقت کرتے ہوئے یہ کہہ کر شرط ختم کر دی کہ اب ایک نئی شرط لاگو کی جائے گی۔ سونار نے کچھ ہیرے کہترین کو دیے اور کہا کہ کل تک ان میں اصلی اور نقلی ہیروں کو الگ الگ کر کے دکھاؤ۔ سونار کو یقین تھا کہ کہترین اصلی اور نقلی ہیروں کو الگ نہیں کر پائے گی، کیونکہ پورے شہر میں بھی ان کی پہچان نہیں کو کر پاتا۔ اس نے ایک خاص قسم کے شیشے کو ایسی مہارت سے تراشا تھا کہ وہ بالکل اصلی ہیرے کی طرح ہی نظر آتے تھے۔ کیتھرین نے دوسرے دن ہی اصلی اور نقلی ہیرے الگ کر کے سونار کے سامنے رکھ دیے۔ سونار یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور تاجر کا سارا قرض معاف کر دیا۔ سونار نے کیتھرین سے پوچھا کہ تجھے اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے ہوئی؟ کیتھرین نے کہا کہ میں نے سارے ہیرے دھوپ میں رکھ دیے، جو دھوپ کی تپش سے گرم ہو گئے وہ نقلی تھے، اور جو تپش کے باوجود ٹھنڈے رہے وہی اصلی ہیرے تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔